السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو رکشا اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو سیٹت میں کامیابی حاصل کرنا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں ایک اقتباس پڑھایا تھا، اقتباس ہی سے آپ کو سوالات آتے ہیں۔ چلو اس اقتباس حل کر دیے۔ آپ کو اس پیراگراف کو، اس اقتباس کو ایک مرتبہ خوب اچھے انداز سے پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد اسی سے آپ کو سوال و جواب آنے والے ہیں۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں، اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، پھر دیکھیے آگے سوال حل کرتے ہیں۔ دیکھیے ہدایت، دیکھیے نیچے دی ہوئی عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے سوال شروع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک دن ایک دکاندار تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا۔ ابھی یہ دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان کے 2 وار تو کھا دیے، لیکن جب وہ دیکھا کہ وہ 6 ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں۔ اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا۔ سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام وصول کرا دیے۔ کچھ دیر بعد ڈاکو کے گھوڑے پیچھے رہ گئے اور گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے آگے، گھر لے آیا۔ اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، خدا کا ایسا ہوا کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں۔ ٹھیک ہے، غریب کی آنکھیں جاتی رہیں، لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احساس یاد تھا۔ اس نے اپنے سائس کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ سائس نے اس حکم پر عمل نہ کیا اور روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک روز اسے اپاہج اور اندھا سمجھ کر استبل سے نکال دیا۔ یہ پیراگراف تو آپ پڑھ لیا۔ اب اس میں دیکھیے سوالات جو آپ کا آتے ہیں، دیکھیے پہلا سوال آپ کا ہے، جب وہ جنگل سے گزرا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پہلا میں اس پر شیر نے حملہ کر دیا، دوسرا ہے وہ طوفان میں پھنس گیا، تیسرا ہے وہ جنگل میں راستہ بھول گیا، چوتھا ہے اس پر 6 آدمیوں نے حملہ کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ اس پر 6 آدمیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ آپ کا بالکل صحیح ہے، چوتھا سوال کیا آپ کا بالکل صحیح ہے۔ اس پر کتنے آدمیوں نے حملہ کر دیا؟ 6 آدمیوں نے حملہ کر دیا۔ دیکھیے یہاں لکھا ہے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ کیا؟ 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال آپ کا ہے، دکاندار کی جان بچا کر کون گھر لے آیا؟ دکاندار کی جان بچا کر کون گھر لے آیا؟ ایک اجنبی، اس کا گھوڑا، اس کا دوست، ایک ہاتھی۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ کون جان بچا؟ اس کا گھوڑا۔ نمبر 2 کیا ہوگا؟ صحیح ہو جائے گا، اس کا گھوڑا۔ کیا ہے؟ اس کا گھوڑا نے جان بچا کر لے آیا۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا۔ پھر آگے سوال آپ کا ہے، مالک کی جان بچا کر گھوڑے کا کیا ہوا؟ مالک کی جان بچا کر گھوڑے کا کیا ہوا؟ اس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئی،
وہ بری طرح زخمی ہو گیا، اس کی جان چلی گئی، وہ ادھمرا ہو گیا۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہوگا، اس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئی۔ اس کی کیا دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئی؟ دیکھیے یہاں دے رکھا ہے نا، اس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئی۔ آگے سوال ہے آپ کا، دکاندار نے سائز کا کیا حکم دیا؟ سائز کو کیا حکم دیا دکاندار نے؟ اس کا جواب ہے، اس گھوڑے کی روز مالش کی جائے؟ نہیں۔ دوسرا میں ہے گھوڑے کو روز صبح شام 6 سیر دانہ دیا جائے۔ تیسرا دیا جائے کام کوئی نہ لیا جائے۔ تیسرا گھوڑے کو اچھی جگہ رکھا جائے۔ چوتھا ہے گھوڑے کا علاج اچھا کیا جائے۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا، اس کا 2 نمبر کا، گھوڑے کو روز صبح شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور کوئی کام نہ لیا جائے، کیونکہ یہاں دیکھا ہوا دیکھیے یہاں دیا جائے، اس کو روز صبح شام 6 سیر دانہ دیا جائے، ہے نا۔ اب آگے دیکھیے سوال نمبر 25 دیکھیے، سائنس روز بروز اس کے ساتھ کیا کرتا گیا؟ گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا، گھوڑے سے خوب کام لیتا رہا، اس کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا، اس کو برا بھلا کہتا رہا۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا، گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا، گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، یہ حکم دیا گھوڑے اس کو صبح شام سے دانہ دے، اس کا کوئی کام نہ جائے، روز کے گھر دانہ کم کرتا گیا، دیکھیے دانہ کم کرتا گیا، ہے نا، روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ اب آگے سوال آپ کا ہے 26 میں، جنگل کی جمع کیا ہوگی؟ جنگلوں، جنگلاتوں، جنگلاتیں، جنگلیں۔ اس کا صحیح جواب کا جو ہوگا، ایک پہلا جنگل، جنگل کی جمع جنگلوں، ٹھیک ہے۔ اب آگے سوال دیکھیے 27 میں، غریب کے متضاد کیا ہے؟ غریب کے الٹا یعنی اپوزٹ کیا ہو جائے گا؟ رئیس، امیر، مالدار، سرمایہ۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے غریب کے امیر، 2 نمبر سے ہو جائے گا۔ یہ سوال نمبر 28 دیکھیے، دکاندار گھوڑے پر سوار ہو کر کس لیے جا رہا تھا؟ دکاندار گھوڑے پر سوار ہو کر کس لیے جا رہا تھا؟ گھر کا سامان خریدنے کی غرض سے، تجارت کی غرض سے، کسی دعوت میں جانے کی غرض سے، کسی کو ڈھونڈنے کی غرض سے۔ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہو جائے گا، تجارت کی غرض سے، دوسری جگہ کیا؟ تجارت کی غرض سے۔ دیکھیے یہاں لکھا اوپری میں لکھا ہوا آپ کا، دیکھیے تجارت کی غرض سے، تجارت کی غرض سے۔ ایک تو اقتباس ہوگی آپ کا، دوسرے اقتباس دیکھیے گا، ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کی فراہمی مشکل مسئلہ ہے۔ جنگلوں کے کٹ جانے اور موسموں میں تبدیلی کی وجہ سے بارش کم ہو رہی ہے۔ زیر زمین پانی بورویلس کی پاس کھدائی سے خشک ہو رہا ہے۔ بورویلس کے پاس کھدائی سے خشک ہو رہا ہے۔ غذا یعنی اناج، دودھ، ترکاریاں، پھل، گوشت، انڈے اتنی تعداد میں فراہم کرے کہ وہ ہماری مانگ کا مقابلہ کر سکے۔ ہندوستان اب زرعی ملک ہے۔ ہندوستان کیا ہے؟ اب صرف زرعی ملک نہیں رہا بلکہ صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نئے کارخانوں شہری آبادی کے قریب کھل رہے ہیں۔ نئے کارخانے شہری آبادی کے قریب کھل رہے ہیں۔ ان کارخانوں کی چمنیاں دھواں اگلتی ہیں۔ انسانوں کے لیے جو تازہ اور صاف ہوا چاہیے وہ کمیاب ہوتی جا رہی ہے۔
سمجھے؟ اس پیراگراف کو پڑھ لیے تو آپ اس کے دیکھیے سوالات کیا آتے ہیں اس میں 29 میں. بارش کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بارش کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جنگلات کٹنا، جانوروں کا شکار، گرمی کا زیادہ ہونا، آبادی کا بڑھنا. اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا ایک سے ہوگا جنگلات کا کٹنا. کیوں اوپر لکھا ہوا آپ دیکھیے کیا ہے؟ جنگلوں کے کٹنے سے، جنگلات کے کٹنے سے بارش کم ہو رہی ہے، بارش کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے دوسرا سوال کیا ہے؟ زیر زمین پانی کیوں خشک ہو رہا ہے؟ زیر زمین پانی کیوں خشک ہو رہا ہے؟ بڑی بڑی عمارتوں کی بنوانے سے، بورویلس کے پاس کھدائی سے، صنعتیں لگانے سے، کارخانوں کے گندے پانی سے. اس کا صحیح جواب کا جو ہوگا نمبر 2 کا بورویلس کے پاس کھدائی سے. سمجھ گئے؟ کیونکہ یہاں دیکھیے یہاں دے رکھا ہے آپ کا بورویلس کے پاس کھدائی سے خشک ہو رہا ہے. خشک بورویلس کی پاس کھدائی سے خشک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے سوال نمبر 31 دیکھیے. نئی صنعتیں کہاں پر کھل رہی ہیں؟ نئی صنعتیں کہاں پر کھل رہی ہیں؟ گاؤں کے اندر، شہری آبادی کے قریب، جنگلوں کے نزدیک، سمندر کے قریب. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا نمبر 2 کا شہری آبادی کے قریب. کیا ہے؟ شہری آبادی کے قریب. کیونکہ یہاں دے رکھا ہے دیکھیے کیا ہے؟ دیکھیے شہری آبادی کے قریب کھل رہا ہے. کیا ہے؟ کارخانے کیا کس کے شہری آبادی کے قریب کھل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 32 ہے. کارخانوں کے دھوئیں سے کیا ہو رہا ہے؟ کارخانوں کے دھوئیں سے کیا ہو رہا ہے؟ چاروں طرف دھواں چھا جاتا ہے، پیڑ پودے ختم ہوتے جا رہے ہیں، تازہ اور صاف ہوا کم ہوتا جا رہا ہے، ماحول آلودگی ہوتا جا رہا ہے. کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا کیا 3 ہو جائے گا. تیسرا تازہ اور صاف ہوا کم ہوتی جا رہی ہے. تازہ اور صاف ہوا کم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے آپ کا دیکھیے یہاں نیچے لائن میں دیکھیے تازہ اور صاف ہوا کم ہوتی جا رہی ہے، کمیاب ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے سوال دیکھیے آپ کا مشکل کی جمع کیا؟ مشکلوں، مشکلات، مشکلاتیں، مشکلاتیں. اس کا صحیح جواب کا جو ہے مشکل کی جمع مشکلوں. ٹھیک ہے. آگے ہے قریب کے متضاد کیا ہوگا؟ قریب کے متضاد اصل ہوتا ہے بعید. کیا ہوتا ہے؟ بعید. لیکن یہاں دے رکھا ہے دور، پاس، نزدیک، طویل. اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کیا؟ قریب کے دور. قریب کا دور الٹا، متضاد میں الٹا. تو آگے سوال ہے آپ کا 35 ہے. آبادی کے بڑھنے سے سب سے مشکل مسئلہ کیا کھڑا ہوا؟ آبادی کے بڑھنے سے سب سے مشکل مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا؟ اس کا صحیح جواب کا ہو جائے گا اے میں غذا، دو میں پانی، تیسرا ہے بیماری، چوتھا ہے نوکری. یہ صحیح جواب ہو جائے گا کیا؟ 2 سے پانی. کیا ہو جائے گا؟ پانی. پانی ہو جائے گا. اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ کا؟ پانی ہو جائے گا. دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے دیکھیے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی سے پانی کی فراہمی مشکل پیدا. پانی کی فراہمی مشکل مسئلہ ہے. پانی کی فراہمی مشکل مسئلہ. امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. تب تو چلیے خدا حافظ.